عمران کی دھمکی سے مذاکرات خطرے میں۔ عمران خان نے ایکس پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں اعلیٰ درجے کی فوجی کمان کو ہدف بنایا ہے اور اس سے پی ٹی آئی اور حکومت بما اسٹیبلشمنٹ کے مابین جاری رسمی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت دونوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عمران خان رکنے والے نہیں، باوجود اس کے کہ فوجی سربراہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے مابین ملاقات کے دوران دیے گئے اس مشورے کے باوجود کہ بات چیت کی کامیابی کے لیے فوج اور اس کی کمان کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک جارحانہ پوسٹ کی ہے۔ یہ عمران خان کی مسلسل جارحانہ سوشل میڈیا بیانات آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کے پی میں نگران دور حکومت میں بھرتی کیے گئے ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کی تیاری۔ صوبائی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا ملازمین ملازمت سے ہٹانے کا بل 2025 منظوری کے لیے پیر کے روز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بل کی منظوری سے مختلف محکموں میں بھرتی کیے گئے 16,000 سے زائد ملازمین ملازمت سے فارغ ہو جائیں گے۔ عام انتخابات سے قبل نگران دور حکومت میں مختلف محکموں میں بھرتیاں کی گئی تھیں۔ ان بھرتیوں کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی ارکان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومتی اراکین کے اعتراضات پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور معاملہ کابینہ میں آیا تو حکومت نے ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرنے کی قانونی رکاوٹوں کا جائزہ لینے کے بعد قانون سازی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ نجی حج اسکیم کے تحت پرکشش پیکج لینے والے خبردار، حج کلیئرنس سے مشروط۔ 30 لاکھ روپے سے زائد کا حج پیکج لینے والے عازمین کا حج ایف بی آر اور سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ 30 لاکھ روپے سے زائد کا پرائیویٹ پیکج لینے والے عازمین کے نام ایف بی آر کو بھجوائے جائیں گے۔ بھاری نجی حج پیکج لینے والوں کے نام کلیئرنس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ایف بی آر متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس کی چھان بین کرے گا۔ ایجنسیاں متعلقہ عازمین حج کے اسکروٹنی کریں گی۔ سیکیورٹی ایجنسی سے کلیئرنس کے بعد 30 لاکھ سے زائد پیکج والے عازمین کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ 30 لاکھ سے زائد کا پیکج دینے والی کمپنیاں حج پیکج کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے بعد ہوں گی۔ کمپنیوں کے 30 لاکھ سے زائد حج اخراجات اور پیکج کی منظوری وزارت مذہبی امور دے گی۔ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی اسمبلیاں تو میں مٹی سے بنا سکتا ہوں۔ فضل الرحمان چارسدہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا، انشاءاللہ ہماری کوششوں سے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں مذہب کی گہری جڑیں اکھاڑنے کے لیے این جی اوز کو استعمال کیا گیا۔ مدارس، علوم اور سیاست کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی اسمبلیاں تو میں خود مٹی سے بنا سکتا ہوں۔ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور وفاق میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے، مرضی کے انتخابات سے ہمیں ٹرکایا نہیں جا سکتا۔ ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کروائے ہیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔